میک ٹی وی کے تمام معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ سکوت ڈھاکہ سے چند دن قبل مشرقی پاکستان میں تعینات ایک کرنل نے اپنے کمانڈنگ افسر کو خط لکھ کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے اور اسے سیاسی طور پر سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نوجوان کے اس خط کو گستاخی قرار دیتے ہوئے اسے مغربی پاکستان بھیج دیا گیا اور یوں یہ کرنل بھارتی قیدی بننے سے بچ گیا۔ اس کرنل کا نام مرزا اسلم بیگ ہے جو 20 برس بعد آرمی چیف بنے۔ میں ہوں میک اور آپ دیکھ رہے ہیں دی میک ٹی وی، اور آج ہم اسی سپہ سالار سے متعلق بات کریں گے۔ 17 اگست 1988 کو ضیاء الحق کا طیارہ حادثے کا شکار نہ ہوتا تو اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ سے تعلق رکھنے والے جنرل اسلم بیگ بھی جنرل سوار خان اور جنرل کے ایم عارف کی طرح آرمی چیف بننے کی حسرت دل میں لیے فوج سے ریٹائر ہو جاتے، مگر جنرل ضیاء الحق کی موت سے جنرل اسلم بیگ ہی نہیں بلکہ جنرل اسد درانی کی قسمت کا تارا بھی چمک اٹھا، کیونکہ یہ دونوں افسر جنرل ضیاء الحق کی ناپسندیدہ ترین شخص کے لسٹ میں شامل تھے۔ حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب دی ISI آف پاکستان میں بتایا گیا ہے کہ اسد درانی نے بطور بریگیڈیئر نیشنل ڈیفنس کالج میں جمہوریت کے حق میں ایک لیکچر دیا، جس پر ضیاء الحق شدید ناراض ہوئے اور چند ماہ بعد پرموشن بورڈ کا اجلاس ہوا تو اسد درانی کی پرموشن روک دی گئی۔ جنرل اسد درانی کی طرح جنرل اسلم بیگ بھی ضیاء الحق کو کچھ خاص پسند نہ تھے۔ افغان جنگ سے متعلق جنرل اسلم بیگ کی رائے جنرل ضیاء الحق سے مختلف تھی۔ جنرل بیگ کا خیال تھا انہیں مشرقی سرحدوں پر مضبوط ہونے کے لیے مغربی سرحدوں پر تناؤ کو کم کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم محمد خان جونیجو ضیاء الحق کی ناراضگی مول لے کر جنرل اسلم بیگ کو نہ صرف لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی بلکہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف بھی بنایا۔ ضیاء الحق کو یہ فیصلہ نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کرنا پڑا اور بعد ازاں جونیجو حکومت کی رخصتی کے بعد جب جنرل بیگ نے مشورہ دیا کہ الیکشن کروائیں اور اقتدار سے رخصت ہو جائیں تو دلوں کی کدورتیں مزید بڑھ گئیں۔ اس سے قبل جب جنرل بیگ JOC گوجرانوالہ تھے، اس حق میں نہیں تھے کہ بھٹو کو پھانسی دی جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ان سے فیلڈ پوسٹنگ واپس لے کر انہیں GHQ میں تعینات کر دیا گیا تاکہ کسی قسم کی مہم جوئی کا امکان باقی نہ رہے۔ ضیاء الحق 17 اگست کی شام بہاولپور سے کون 30 طیارے پر سوار ہونے لگے تو انہوں نے جنرل بیگ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی، مگر جنرل بیگ نے معذرت کرتے ہوئے کہا وہ جس جیٹ طیارے سے آئے ہیں اسی میں واپس جائیں گے۔ جنرل بیگ خوش قسمت تھے کہ انہوں نے یہ دعوت ٹھکرا دی، ورنہ جنرل افضال جنہوں نے اگلے روز PIA کی فلائٹ سے واپس جانا تھا اور ان کی سیٹ بھی بک تھی، انہوں نے ضیاء الحق کی دعوت قبول کر کے گویا داعیِ اجل کو لبیک کہہ دیا۔ ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہونے کی اطلاع ملنے پر جنرل بیگ نے اپنے جہاز کو واپس موڑنے کا حکم دیا۔ جائے حادثہ کے فضائی جائزات سے معلوم ہوا کہ وہاں سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے تو جنرل بیگ نے رکنے کی بجائے راولپنڈی پہنچنے کا حکم دیا تاکہ ضیاء الحق کی موت سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کیا جا سکے۔ ضیاء الحق کی موت کے بعد 2 آپشن تھے، ایک یہ کہ فوج دوبارہ اقتدار پر قبضہ کر لے، جبکہ دوسری آپشن یہ تھی کہ نئے جمہوری دور کا آغاز ہو اور فوجی آمریت ضیاء الحق کی میت کے ساتھ ہی دفن کر دی جائے۔ جنرل بیگ کا اصرار ہے کہ دوسری رائے تھی ہی نہیں۔ چند منٹ کی گفتگو کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ فوجی بیرکوں میں رہیں گے اور اقتدار آئینی طریقے کے مطابق چیئرمین سینٹ کو منتقل کر دیا جائے گا اور عام انتخابات معمول کے مطابق ہی ہوں گے۔ کیسلنگ نے اپنی کتاب فیتھ، یونٹی، ڈسپلن میں دعویٰ کیا ہے کہ بعض فوجی افسروں نے جنرل بیگ کو تجویز دی کہ وہ ٹیک اوور کر کے اقتدار سنبھال لیں، مگر جنرل بیگ کا خیال تھا کہ فوجی آمریت کے دن پورے ہو چکے۔ GHQ میں ہونے والے اہم ترین اجلاس میں یہ فیصلہ ہو جانے پر چیئرمین سینٹ غلام اسحاق خان کو مدعو کر کے انہیں پاک فوج کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ روداد خان نے اپنی کتاب پاکستان اے ڈریم گون سور میں اس صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غلام اسحاق خان چیئرمین سینٹ کی ہی نہیں
صدر پاکستان کے منصب پر فائز ہو چکے تھے اور افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف تھے، اور بہتر ہوتا انہیں GHQ طلب کرنے کی بجائے عسکری قیادت ان کے پاس جاتی اور تعاون کا یقین دلاتی۔ جمہوریت کی صبح خوش جمال کا سورج طلوع ہوا تو محمد خان جنیجو نے اپنی حکومت کی برطرفی کے خلاف پٹیشن دائر کر دی۔ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے جنیجو حکومت اور اسمبلیاں بحال ہوتے دیکھا گیا تو افواج پاکستان کے سپہ سالار جنرل بیگ نے مقدمے کی سماعت کرنے والے جج صاحبان کو خبردار کیا کہ اس قسم کے فیصلے سے گریز کریں، اور یوں آزاد اور غیر جانبدار عدلیہ نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے فیصلے کو تو غیر قانونی قرار دیا، تاہم جنیجو حکومت بحال نہ کی۔ عام انتخابات کے لیے میدان سج گیا۔ DGISI جنرل حمید گل نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ فاقہ زدہ عوام شدھ اور خالص جمہوریت ہضم نہ کر پائے اور کہہ کر دے۔ یہ سوچ کر گاڑی جمہوریت نے اسلامی جمہوریہ اتحاد یعنی IGI کا پانی انڈیلنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سیاسی بندوبست کے باوجود بھٹو کی بیٹی وزیراعظم بننے میں کامیاب ہو گئی تو اقتدار یوں ان کے سپرد کیا گیا جیسے بچے کو کھلونے دیتے وقت بتایا جاتا ہے، دیکھو گلی میں کسی سے بات مت کرنا اور ادھر ادھر پھرنے کی بجائے جلد واپس آنا۔ جنرل اسلم بیگ پاکستان کے واحد سپہ سالار ہیں جنہیں حکومت پاکستان نے اس لیے تمغہ جمہوریت سے نوازا کہ انہوں نے مارشل لا لگانے کی بجائے جمہوری دور کا آغاز ہونے دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے نیچے نظر آنے والے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ نظر آنے والی بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچے۔ لیکن یہ جمہوریت پسند جرنیل بھی بہت جلد جمہوریت سے بیزار دکھائی دینے لگا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جنرل بیگ بے نظیر سے ملاقات کے دوران فوجی ٹوپی پہننے سے گریز کرتے تاکہ منتخب وزیر اعظم کو سلیوٹ نہ کرنا پڑے۔ تمغہ جمہوریت سینے پر سجانے والے جنرل اسلم بیگ کے دور میں IJI بنی۔ بے نظیر کی حکومت گرانے کے لیے آپریشن مڈ نائٹ جے کال ہوا۔ من پسند سیاستدانوں کو نوازنے کے لیے مہران بینک سے سیاسی قرضے لے کر سیاستدانوں میں تقسیم کیے گئے، لیکن جنرل اسلم بیگ کا اصرار ہے وہ ان تمام کارروائیوں سے لاتعلق چپ چاپ GHQ کے کسی کونے میں بیٹھے دہی کھاتے رہے۔ ان کی منشا و مرضی کے بغیر یہ سب ممکن تھا، اور اس بات پر کوئی احمق ہی یقین کر سکتا ہے۔ جمہوریت پسند جرنیل کے دور میں بے نظیر نے منتخب وزیر اعظم کے طور پر اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے DGISI جنرل حمید گل کو ہٹا کر جنرل بیگ کے بیچ میٹ جنرل شمس الرحمان گلو کو DGISI بنانے کا فیصلہ کیا تو انہیں سیکیورٹی رسک قرار دے دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو نے بطور وزیر اعظم کور کمانڈر لاہور عالم جان محسور کو ترقی دینے کا کہا تو جنرل بیگ نے ترقی دینے کی بجائے عالم جان مسعود کو فوج سے نکال دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل اشرف جنجوعہ کو کور کمانڈر لاہور تعینات کر دیا۔ اس دوران 21 جولائی 1990 کو جنرل بیگ کی سربراہی میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور صدر پاکستان غلام اسحاق خان کو بھی اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر حکومت برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بے نظیر بھٹو نے افواہوں کے پیش نظر اپنے معاون خصوصی کو صدر اسحاق خان کے پاس بھیجا۔ صدر غلام اسحاق خان نے کہا وہ کوئی غیر آئینی قدم اٹھانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ روداد خان جو صدر غلام اسحاق خان کی کچن کیبنٹ کا حصہ تھے وہ لکھتے ہیں صدر غلام اسحاق خان نے جھوٹ نہیں بولا کیونکہ 8ویں آئینی ترمیم کے تحت اسمبلیاں تحلیل کرنا آئینی اقدام تھا۔ روداد خان کہتے ہیں بے نظیر نے ان افواہوں کو ویسے ہی مسترد کر دیا جیسے سٹالین جرمن فوجوں کی سوویت یونین کی طرف پیش قدمی کی خبروں کو خاطر میں نہ لائے۔ 6 اگست 1990 کو اخبار میں خبر چھپ گئی کہ بے نظیر حکومت آج برطرف کر دی جائے گی تو بے نظیر نے اس صدر غلام اسحاق خان کو خود ٹیلی فون کیا۔ خبر کی تصدیق ہو گئی تو بے نظیر نے پوچھا آخر آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ صدر غلام اسحاق خان نے کہا وجوہات جاننے کے لیے شام 6 بجے میرا خطاب سننا نہ بھولنا۔ بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک کہہ کر نکال دیا گیا اور یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سودا کرنے والی تھی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ چند برس قبل شائع ہونے والی ایک کتاب شاپنگ فار بامبس میں انکشاف کیا گیا کہ 1999 میں جب بے نظیر بھٹو امریکہ کے دورے پر گئیں اور بش سینئر سے ملاقات ہوئی تو امریکی صدر نے پاکستان کے ایٹم بم
کا ڈیزائن ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ ڈیزائن دیکھ کر بے نظیر حیران رہ گئے۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ یہ ڈیزائن ایک فوجی افسر نے امریکہ کو بیچ کر پیسے کمائے۔ بے نظیر کے بعد نواز شریف برسر اقتدار آئے تو جنرل بیگ کو بطور وزیر اعظم وہ بھی نہ بھائے۔ گلف وار کے دوران جنرل بیگ نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا فارمولا پیش کیا تو ریاستی پالیسی کے خلاف جا کر تقریریں کرنا شروع کر دیں۔ عراق اور کویت جنگ کے دوران جنرل بیگ امریکی ناراضگی کے باعث بے حد مقبول ہوئے اور کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر یہ کہتے رہے کہ کویت ویتنام کی طرح امریکہ کا قبرستان ثابت ہوگا۔ جنرل بیگ کے عزائم کو بھانپتے ہوئے صدر غلام اسحاق نے کئی ماہ پہلے ہی نئے آرمی چیف کا تقرر کر دیا اور جنرل آصف نواز کو ان کے جانشین کے طور پر چن لیا۔ جنرل بیگ کے طوفانی دوروں میں کوئی کمی نہ آئی اور انہوں نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایرانی حکام سے ملاقاتیں کر کے مشترکہ دفاع کی باتیں شروع کر دیں، جس پر جنرل آصف نواز نے نہ صرف جنرل بیگ کو پیغام بھیجا بلکہ ایرانی حکام سے ملاقات کر کے انہیں بھی بتا دیا کہ جنرل بیگ لیم ڈک ہیں جنہوں نے اگست میں چلے جانا ہے، ان کی کسی بات پر بھروسہ نہ کریں۔ جنرل آصف نواز کی تعیناتی کے باوجود آخری دن تک یہ خدشہ برقرار رہا کہ جنرل بیگ گھر جانے کی بجائے مارشل لا لگانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ معروف صحافی اظہر سہیل نے بھی جنرل بیگ کے ناکام ارادوں سے متعلق کچھ تفصیل بیان کی ہیں۔ 12 اگست 1991 کو لاہور میں اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ میاں زاہد سرفراز اسلام آباد سے جنرل بیگ کا پیغام لے کر لاہور پہنچے۔ ایئرپورٹ سے ایک گاڑی خواجہ احمد رحیم کے گھر لے گئی، وہاں سے وہ گاڑی بدل کر آگے روانہ ہوئے۔ منصوبے کے مطابق راستے میں اچانک حاکمین خان مل گئے جو ان دونوں کو بے نظیر بھٹو کے پاس لے گئے۔ آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد میاں زاہد سرفراز ایک لفافہ لے کر اسی طرح سے خفیہ انداز میں اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر انہوں نے چند صحافیوں کو خوشخبری دی کہ نواز شریف کا کھیل کچھ ہی دیر میں ختم ہونے والا ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے وہ غلام مصطفیٰ جتوئی کے گھر پہنچے جہاں کرنل سرور چیمہ بھی موجود تھے۔ میاں زاہد سرفراز ارکان اسمبلی کے استعفوں کا تھیلا کھولنے لگے تو کرنل سرور چیمہ نے تعصب بھرے انداز میں کہا، میاں صاحب چھوڑیں، رہنے دیں، جرنیل صاحب دو دھیل بھینس کی طرح تالاب میں بیٹھ گئے ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے بھی اخبار نویسوں کو یہ کہہ کر الرٹ کر رکھا تھا کہ بڑی خبر آنے والی ہے، مگر جنرل بیگ کی ڈھل مل کے باعث یہ منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جنرل بیگ جو فوجی حلقوں میں جنرل گلس نوس کے نام سے مشہور تھے، افواہوں اور خدشات کے برعکس مارشل لا لگائے بغیر ہی رخصت ہو گئے۔ گلس نوس ایک روسی اصطلاح ہے جس کا مطلب کشادہ یعنی اوپن اور کھلا جرنیل۔ ان کے جانشین جنرل آصف نواز جنجوعہ کا دور کیسا تھا، اس پر اگلی قسط میں بات کریں گے۔